دنیا کا وہ شخص جو ٹینشن، ذہنی بیماریاں، نیند کوسوں دور، گھٹنے، جوڑ، پٹھے، اعصاب، معذوریاں مجبوریوں میں چلا گیا ہو۔ میں نے ایک دفعہ پوسٹ ڈالی تھی کہ ٹھہریے خودکشی کرنے سے پہلے یہ پی لیں، وہ 11 دانے، وہ 11 دانے، وہ ایک چائے کا چمچ، ہلکا سا کوٹ لیجئے، کوٹ کے 1 لیٹر پانی گرم میں رات کو بھگو دیجیے، تھرمس میں ڈال کے رکھ دیں، پی لیں۔ آپ صرف تیسرے دن رزلٹ دیکھیں اپنے جسم کا۔ یہ قہوہ جو ہے کمال چیز، حتیٰ کہ یہ قہوہ جو ہے یہ گھریلو جھگڑوں کا بھی علاج ہے۔ بس آگے نہیں بات کروں۔ مجھے نا کسی نے کہا کہ دریائے نیل پہ جانا تو ایک چیز دیکھنا۔ میں ابھی دریائے نیل پہ گیا، مصر گیا۔ وہ واقعہ یہ ہے، کراچی کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ مصر جانے لگے آج سے کوئی 40 سال پہلے غالباً۔ تو انہیں کسی نے کہا کہ دریائے نیل کی فلاں جگہ جانا، فلاں کنارے پہ فلاں ایک گھر ہوگا، فلاں ایک بابا ہوگا، اس سے مل کے آ جانا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا بس جب جائے گا پھر پتہ چلے گا۔ خیر وہ وہاں ڈھونڈتے ڈھانٹتے گئے تو دریائے نیل کے کنارے ایک بابا بیٹھا تھا، بڑی عمر کا۔ تو ان کے پاس وہ ایک ساتھ قہوہ تھا، وہ پی رہا تھا، تھوڑے تھوڑے کے بعد تھوڑا بھرتا، وہ پی لیتا، پھر بھرتا، پھر پی لیتا۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں، کراچی سے آیا ہوں، اور کراچی سے مجھے کسی نے آپ کے کون سی ایسی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری عمر 119 سال ہے، اور ایک بابے کو بلایا، او یا ولدی، او ولدی، او بیٹا، او پوترا۔ وہ آیا، انہوں نے کہا میرا پوتر 98 سال کا ہے۔ اچھا، ایک اور بچہ بچارا بھاگتا دوڑتا آیا، انہوں نے کہا میرا بیٹا 6 سال کا ہے۔ 6 سال؟ ہاں، ایک 98 سال کا ہے، ایک 6 سال کا، اور خود 119 سال۔ اور مجھے ان بزرگوں سے ایک اور بھی پتا چلا کہ وہ 126 سال کا تھا۔ 119 تو ٹھیک ہے۔ اچھا وہ راز کیا تھا؟ وہ ایک قہوہ تھا۔ ایک قہوہ؟ میں دریائے نیل کے وہاں گیا ہوں، بابا تو نہیں مل سکا مجھے، بابا نہیں ملے۔ آپ حیران ہوں گے، تقریباً 6500 کلومیٹر لمبا دریا ہے، اور حدیث میں آتا ہے یہ جنت کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے۔ 4 دریا ہیں جو جنت میں سے نکل رہے ہیں، اور نیل جنت میں، اور ان حضرات نے نیل کو ایسے سنبھالا ہوا ہے، 5 منزلہ جہاز میں نے خود چلتے دیکھے۔ اچھا وہ ایک قہوہ ہے جو میں نے ایک دفعہ پوسٹ ڈالی تھی کہ ٹھہریے خودکشی کرنے سے پہلے یہ پی لیں، اور وہ دنیا کا وہ شخص جو ٹینشن، ذہنی بیماریاں، نیند کوسوں دور، اور زندگی بے چین اور زندگی پریشان، گھٹنے، جوڑ، پٹھے، اعصاب، معذوریاں مجبوریوں میں چلا گیا ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح زندگی گزارے وہ 119 سال والا بابا اور اس کا 98 سال والا بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو وہ قہوہ ہے اناب، سپستان اور بہدانہ۔ بس اناب 11 دانے، سپستان یہ لسوڑیاں خشک ہوتی ہیں، اور بہی دانہ وہ 11 دانے، وہ 11 دانے، وہ ایک چائے کا چمچ، ہلکا سا کوٹ لیجئے، کوٹ کے 1 لیٹر پانی گرم میں رات کو بھگو دیجیے۔ صبح اٹھ کے اس کو صرف 5-10 منٹ خوب ابالیں ڈھانک کے، اس کے بعد رکھ دیں۔ اب اس میں سے 1 کپ پیتے جائیں، وہ اس کے اندر دوائی پڑی رہے، شام تک یہی دوائی آپ پی لیں، ٹھیک؟ بابا تو زیادہ پیتا تھا، آپ پی لیں، تھرمس میں ڈال کے رکھ دیں، پی لیں۔ آپ صرف تیسرے دن رزلٹ دیکھیں اپنے جسم کا۔ اس کے وہ فائدے ہیں، وہ فائدے ہیں، یعنی ہم نے یہ پوسٹ ڈالی تو لاکھوں سے زیادہ لوگوں نے اس کو آزمایا۔ کوئی کہتا ہے میرے بال پیر سے سیاہ ہونے لگے، کوئی کہتا ہے میرے دانت کے مسئلے، کوئی کہتا ہے میرا پرانا نزلہ الرجی ختم، اور یہ اس کا علاج ہے، واقعی علاج ہے۔ یہ اصل میری والدہ کا ٹوٹکا ہے، انہیں پتہ نہیں کہاں سے ملا تھا، مجھے تو مصر کا حوالہ ملا۔ کوئی بیماری ہے، دماغ کمزور، یادداشت پہ اثر ہے، وقت سے پہلے بڑھاپا ہے، اماں بچپن میں پلاتی تھی۔ میں آج سمجھتا ہوں اگر کچھ میرے اندر کچھ صحت کی کوئی، ابھی تک تو اس کی کریمے سے کوئی روگ نہیں لگا، اگر ہے تو وہ یہ بنیادوں میں چیزیں، فطری غذائیں، اور یہ قہوہ جو ہے نا کمال چیز، بس پیتے جائیں اور اس کے ریزلٹ دیکھ۔ حتیٰ کہ یہ قہوہ جو ہے یہ گھریلو جھگڑوں کا بھی علاج ہے۔ بس آگے نہیں بات کروں۔ اللہ نے کائنات کو 2 چیزوں سے جوڑا ہے، ایک محنت اور دعا۔ بالکل صحیح، محنت اور دعا۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں چیزوں، ایک طرف غزوہ بدر میں 5 گھنٹے کی دعا ہے، اور ایک طرف محنت ہے کہ بچے تھے تو ان کو بھی شامل کیا، اور کسی کے پاس تلوار نہیں تھی تو کھجور کی چھڑی دے دی۔ ہمارا جو انگریز ہے اس نے دونوں چیزیں ساتھ لی ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں شاید وہ محنت کرتا ہے۔ ہمارے سائنسدان، ہماری تاریخ، ہمارا نیٹ، پوری دنیا بتا رہا ہے کہ انگریز روحانیت کو کتنا مانتا ہے، کتنا اس پہ یقین رکھتا ہے، اور کتنا اس کے ذریعے سے اپنے مسائل کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ پوری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ ایک تو ہمارے مزاجوں میں محنت گئی، کوشش گئی، ٹھیک؟ جو قومیں دیر سے اٹھیں گی، میں چند ملکوں میں گیا ہوں، میں ایک ملک میں گیا تو ہم سفر کر رہے تھے دوسرے شہر میں جانے کے، ہم نے کہا کھانا وہیں کھا لیں گے، سارا شہر سویا ہوا تھا، مغرب کے بعد بند، پھر بسکٹ 2-4 اوپر نیچے کر کے کھا، پانی پی کے سو گئے۔ میری گزارش یہ ہے کہ روحانیت انہوں نے لی ہے، اور وہ اتنا لی ہے، ہمارے ایک ایٹمی سائنسدان ہے سلطان بشیر الدین محمود صاحب، انہوں نے انگریز کی روحانیت کو اتنا کھولا ہے کہ اس نے ہمیں مغالطوں میں ڈالا ہے، اور خود روحانیت کے ذریعے سے کہاں پہنچ گیا۔
یہ کہاں پتھر کے دور کی باتیں کر رہے ہیں, کہاں یہ کیا کر رہے ہیں, دنیا کہاں مریخ پہ چاند پہ پہنچ گئی, تمہیں انگریز نے ہمیں مغالطے میں ڈالا ہے اور خود روحانیت میں آگے نکل گیا. یہ اپکری میوزیم ہے, میری اپکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے, چھوٹا سا ہے تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے. اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں, اس میں پیتل کے, تانبے کے, کانسی کے, ہر چیز کے اس میں, اور پرانی چیزیں بہت زیادہ چھوٹی بڑی. اچھا, اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں, یہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں, اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا, اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. اچھا, یہ کھوپڑیاں اونٹ کی پوری, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں. اس میں حکمت بھی بیان. اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے, نظر بد کا علاج ہے, اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں, روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے. اچھا, مطلب میں میوزیم میں نظر گئی ہے, وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے, کوئی یاماہا کی ہے, تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو ہے نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا, میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں, چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا, تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا. تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں. یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں, اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے, اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے, والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں, مٹی کے برتن. چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں, پرانا چرخہ ہے. اس کا صوفی کرام بڑا ذکر کرتے ہیں. یہ پرانا حقہ ہے. اچھا, بہت پرانی. 9 فرشتے صرف آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں. کہ سرمے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سرمے میں لیڈ ہے, سیسا ہے, آنکھ کے لیے نقصان دہ ہے. میرے آقا فرما دیں کہ سنت آنکھ کی زندگی ہے. آخر سائنس لوٹ آئی اور کہنے لگی کہ اس پہ اینٹی لیڈ بھی ہے. نہانے کے بعد تولیے کا استعمال چھوڑ, اپنے بدن پہ ہلکا سا زیتون کا تیل لیں, سر پہ ملے, چہرے پہ ملے, گردن پہ, پورے بدن پہ, یعنی پورے بدن سے تھوڑی سی کشتی لڑ لیں. ایک اور ٹوٹکا ہے طب نبوی اور جدید سائنس کا, جو چند دن چند ہفتے استعمال کرنے سے زندگی میں 3 چیزیں میں نے اس ٹوٹکے سے جاتی دیکھی ہیں جو ابھی بتا رہا ہوں. پہلے دور میں, اب بھی بعض گاؤں دیہات میں کانوں میں دیسی گھی ڈالا جاتا تھا. کانوں میں دیسی گھی گائے کا باقاعدہ ڈال کے پڑے رہتے تھے, اور وہ گھلتا تھا اور کان اس کو جذب کر لیتا تھا. کان میں دیسی گھی ڈالا جاتا تھا. ایک, یا کان میں سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل. کان, اچھا اس سے پہلے ہماری جو کان کی سائنس تھی وہ کہتی تھی کان میں کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں آئلی, تیل نما, جو جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اب کہتے ہیں ہمارے کان کی میل جس کو وکس وغیرہ, وہ ختم ہو رہی ہے. ہماری اس وقت انوائرمنٹ, ہمارا ماحول, ہماری تابکاریاں اور یہ وغیرہ وغیرہ اب کان کے لیے ضروری ہے. جیسے اس سے پہلے ایک سنت نبوی ہے, طب نبوی کا ایک ٹوٹکا ہے کہ سرمے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سرمے میں لیڈ ہے, سیسا ہے, آنکھ کے لیے نقصان دہ ہے. میرے آقا فرما دیں کہ سنت آنکھ کی زندگی ہے. سائنس کہے, آخر سائنس لوٹ آئی اور کہنے لگی کہ اس پہ اینٹی لیڈ بھی ہے. حتیٰ کہ 1941 سے 45 کے درمیان میں جو جنگ عظیم دوم ہوئی, اس جنگ عظیم دوم میں ہیروشیما ناگاساکی پہ جو ایٹم بم کا حملہ کیا گیا اور ہر چیز پگھل گئی, وہاں کے ایک سائنسدان نے ریسرچ کی, تحقیقات کے بعد یہ بات کہی کہ کاش کے ہمارے ہر جاپانی کے بدن کے اوپر سرما ملا ہوا ہوتا. یہ سرما ایٹم کا بھی علاج ہے, تابکاری کا بھی علاج ہے, اور ہماری ہواؤں فضاؤں میں جو اس وقت تابکاریاں پھر رہی ہیں اس کا سب سے زیادہ یہی تریاق ہے, یہی علاج ہے. کیوں؟ ہمارے جسم کا سب سے نازک ترین حصہ آنکھ کا پردہ ہے, سب سے نازک. کہیں چوٹ لگے بندہ لیکن آنکھ کا پردہ ہے. اور اچھی بات بتاؤ, کتابوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ پاک نے اس آنکھ کے اوپر 9 فرشتے لگائے ہوئے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو یہاں چوٹ ہوگی, یہاں چوٹ ہوگی, بڑی بڑی چوٹیں ہوں گی, اللہ اس کو بچا دیتے ہیں. 9 فرشتے صرف آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں. 9 فرشتے صرف آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں. سرما ہماری زندگی ہے. میں اس سب اپنا زیتون پہ بات کرتے کرتے سرمے پہ آیا ہوں. زیتون کی بات میری مکمل نہیں ہوئی, مکمل کرتا ہوں. سرما ہماری زندگی ہے اور سرمے کو اپنی زندگی میں شامل کریں. رات سوتے وقت سرما. اچھا, آپ سرما حیران ہوں گے کہ سرما لگانے کے بعد آپ محسوس کریں گے آپ کے ناک کے بلغم میں یا لعاب میں سرما شامل ہو جائے گا. ڈالتے تو آنکھ میں ہے, یہاں سے کہاں سے آ گیا؟ ہماری طب کی جو سائنس ہے پرانی, جس سائنس کو میڈیکل سائنس نے بنیاد بنایا, آج بھی وہی بنیاد ہے. اس میں سرموں کے ذریعے علاج ہے. کوئی بندہ اگر بے ہوش ہو گیا ہے, ایسی بے ہوشی کہ اس کو ہوش نہیں آنا, کومے میں چلا گیا, تو اس کو یہ سرما, اس بوٹی کا سرما ڈالو, فوراً ہوش میں آ جائے گا. جس کے دماغ میں کوئی رسولی ہے, ٹیومر ہے, اس کو یہ بوٹی کا سرما ڈالو, وہ ٹھیک ہو جائے گا.
جس کو دل کا مسئلہ ہے، یہ بوٹی کا آنکھ فوراً جا کے اس حصے کو وہ دوا پہنچاتی ہے. یہ عجیب نظام ہے اللہ کا. تو سرما طب نبوی ہے، ایک علاج ہے اور سنت ہے. اور زیتون کا تیل، ایک اور عرض کروں گا، زیتون کا تیل اپنے جسم کو زیتون کا تیل اندر سے بھی دیں، باہر سے جسم کو ملیں. اس وقت ہماری جو سائنس ہے، میڈیکل سائنس، وہ تولیے سے نجات پا رہی ہے. میں اس کو لفظ استعمال کرتا ہوں، تولیہ فری حمام یا غسل خانہ. کیا لفظ کہوں؟ ہمارے ہاں تو حمام کا نام آتے ہی تو غسل خانہ آتا ہے. میں چاہوں گا کہ کبھی آپ ایسے ملکوں میں جائیں جہاں حمام ہوتا ہے، وہ کم از کم 2 کنال کا 3 کنال کا حمام ہے، جس میں مردوں کا علیحدہ حصہ ہوتا ہے، عورتوں کا علیحدہ ہوتا ہے. اور بڑی بڑی ہستیوں کا حمام میں جانا ہے، وہاں سطر کا ڈھانکنے کا خیال کیا جاتا ہے. اور اگر آپ وہاں کہیں جائیں تو اس حمام میں ضرور جائیں. اس وقت تو پوری دنیا کی سائنس ہے وہ تیل کی طرف آ رہی ہے. نہانے کے بعد تولیے کا استعمال چھوڑ دیں، اپنے بدن پہ ہلکا سا زیتون کا تیل لیں، سر پہ ملیں، چہرے پہ ملیں، گردن پہ، پورے بدن پہ، یعنی پورے بدن سے تھوڑی سی کشتی لڑ لیں. آپ کا جسم اتنا صحت مند، آپ کی جلد، آپ کا حسن و جمال، اور آپ اپنی عمر سے 10 سال چھوٹے، اتنا صحت مند گمان نہیں کر سکتے. اس وقت پوری سائنس آپ کے ہاتھ میں، سائنس کا ایک پورا نظام موبائل ہے، چیک کیجئے گا کہ پوری دنیا کی سائنس واپس آ رہی ہے کہ تولیہ کا استعمال زندگی سے نکال دیں. گیلے جسم پہ، ہلکا گیلا جسم ہے، اس گیلے جسم پہ زیتون کا تیل لگائیں. اچھا، اس کے بعد پانی نہ بہائیں. کوئی سادہ سے رف سے کپڑے پہن لیں، اس کے بعد عام سے کپڑے پہن لیں، ورنہ وہی کپڑے پہن لیں. ایک بہت بڑی دنیا کی برے صغیر کی ایک ہستی تھی. وہ کہنے لگے میں ایک جگہ کھڑا تھا تو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. میرے پاس ایک قیمتی شال تھی، یمن سے آئی تھی. قیمتی شال یمن سے آئی تھی. تو کہا، میں نے شال سے پوچھا تو قیمتی ہے یا میرا جسم قیمتی ہے؟ پھر خود ہی کہا میرا جسم قیمتی. شال کو نیچے بٹھا کے میں بیٹھ گیا. کہا گاندھی جی میرے ساتھ کھڑے تھے، مہاتما گاندھی، وہ تو ویسے نیچے بیٹھ گئے، نہرو ویسے نیچے بیٹھ گئے، سر گنگا رام وہ ویسے نیچے بیٹھ گئے. مجھے آہ محسوس ہوئی. میں نے شال کو نیچے رکھا اور بیٹھ گیا. میں نے کہا شال تو مجھ سے زیادہ قیمتی نہیں، میرا جسم قیمتی ہے، کپڑے قیمتی نہیں ہے، لباس قیمتی نہیں ہے. تیل کو استعمال اپنے جسم کریں. ایک اور ٹوٹکہ ہے طب نبوی اور جدید سائنس کا، جو اس وقت پوری دنیا میں تیزی سے جو کا دلیا، جو کا استعمال بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، بہت تیزی سے، حد سے زیادہ. دعویٰ کرنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کی صرف ایک خوراک ہے، جو بندہ استعمال کرے گا زندگی میں پھر کبھی ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوگا. اور میں نے اس کے دعوے دیکھے، ورنہ چند ہفتے استعمال کرنے سے زندگی میں 3 چیزیں میں نے اس ٹوٹکے سے جاتی دیکھی ہیں جو ابھی بتا رہا ہوں. ہائی بلڈ پریشر، آخری زندگی کی ٹینشن، انزائٹی کہ بندہ بس زندگی سے اب معاشرے سے کٹ گیا ہے، 2 چیزیں. اور تیسری دل کے امراض، اور جتنے بھی پرانے ہوں. ایک سادہ سا ٹوٹکا ہے، سادہ سا طب نبوی کا. جو کا دلیا ڈبے والا نہیں، سادہ جو بنتا ہے، عام دکانوں پہ ملتا ہے، ورنہ خود جو لے کے اسے خود دلوا لیں، بنوا لیں. جو کا دلیا پکا لیں. آپ شوگر ہے میٹھا نہ ڈالیں، ورنہ ہلکا میٹھا ڈال دیں. اس کو رات کو رکھ دیں، اوس میں رکھ دیں، ویسے رکھ دیں. صبح اس پہ 1 چمچ السی کے بیج، السی بھی کہتے ہیں، السی بھی کہتے ہیں، تخم کتان بھی کہتے ہیں. یہ جو ریشم ہے عرب میں اس سے بنتا تھا، اس کو کتان اس لیے کہتے ہیں. تو السی کے بیج عام ملتے ہیں، بہت ہی سستے. ان کو باریک پیس لیں، 1 بڑا چمچ اس پہ چھڑکیں، ناشتہ کر لیں. کوئی بعد میں کھانا پینا ہے تو 2 گھنٹے کے بعد کھائیں. اب چند دن کر کے دیکھیں تو صحیح. جو کا دلیا 1 پلیٹ ہو اور اس کے اوپر السی کے بیج چھڑک لیں. آپ کے ہر چمچ میں السی کے بیج تھوڑے تھوڑے آتے رہیں، چھڑکیں ایسے کہ پورا چھڑک لیں. ایک جگہ ڈھیری نہ لگائیں، ایک جگہ اکٹھا نہ کریں. کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ ایک خوراک سے. راجا صاحب کتنے سے؟ ایک خوراک. راجا صاحب کی مجھ سے بھی ڈر لگتا ہے. ہاں، تو ایک خوراک سے. اور میں نے اس کو پھیلایا، بہت پھیلایا. اور جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا انہوں نے اس کے نتائج، اس کے تاثرات، اس کی برکات، اس کے ثمرات دیے مجھے کہ حقیقتاً یہ ایسا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے اور بہت زیادہ مؤثر ہے.